بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اعجاز بخاری عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں جناب، آپ چاہتے ہیں کہ آپ سارا دن انگریزی بولیں، تو سارا دن انگریزی بولنے کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سارا دن آپ کیا بول رہے ہوتے ہیں، کہ جس کو آپ انگریزی میں جب کنورٹ کرتے جائیں اور وہ اگر آسانی آپ کو ہو تو پھر آپ سارا دن انگریزی بول سکتے ہیں۔ تو آپ ایک لمحے کو غور کر کے دیکھیں تو سارا دن آپ اپنے آپ کو یا اپنے سے جڑے لوگوں کو کچھ نہ کچھ ہدایات دے رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرنے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر ڈالیے، وہ کر ڈالیے، یوں کر لیجئے، وہ کر لیجئے، یہ ہم سارا دن کہتے رہتے ہیں۔ اور اسی کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں انسٹرکشنز دینا، یعنی ہدایات دینا۔ آپ جب انسٹرکشن دینے کے لیے جاتے ہیں یا ہدایت دینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا بڑا ہی آسان سا فارمولہ ہے، اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کام کسی کو کرنے کے لیے کہنا ہے، اس کام کو یعنی جسے ہم ورب کہتے ہیں، اس کی پہلی فارم لگانی ہے اور وہ کام شروع ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، آپ نے کسی سے کہا کہ یہ کرو، تو آپ کیا اسے کہو گے؟ ڈو اٹ۔ آپ نے کسی سے کہا کہ اسے کھولو، تو اوپن اٹ۔ اب کوئی بھی چیز تھا، کوئی ڈھکن وکن تھا، ویسے تو اس لیے اسکرو انسکرو ہوتا ہے چونکہ وہ گھوم کے جاتا ہے۔ کسی چیز کو آپ نے کہا اس کو اوپن کرو، مثلا کوئی الماری کھولنی تھی، کوئی دروازہ کھولنا تھا، کوئی بھی چیز ایسی آپ نے جس کو کھولنا۔ اب دیکھیں، آپ جب دروازہ بند کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ لاک اٹ۔ لاک اٹ۔ اب لاک کرنے کا مطلب کیا؟ اس کو مکفل کرنا، اس پہ تالا لگانا، اسے لاک کرنا آپ کہتے ہیں۔ تو لاک اٹ کہہ کر بات ختم ہو جاتی ہے۔ جو ہی آپ نے کہا لاک اٹ، تو ساتھ ہی ساتھ آپ اسے کہتے ہیں اوپن اٹ۔ تو اب اوپن اٹ کا مطلب کیا ہوگا جناب والا؟ دیکھیے، ورب کی فرسٹ فارم لگ رہی ہے، اور اگر آپ کو اس میں دقت ہو رہی ہے کہ کہاں سے آپ کو وربز آئیں گے، تو اسی لیے تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ جو میری کتاب ہے 5000 وربز والی، آپ اسے اپنے سامنے رکھ کر اس کے صرف وہی فرسٹ فارم، وہاں میں نے اس کو بیس فارم کے طور پر بتایا، آپ اس کے فقرے بناتے چلے جائیے، ڈھیر فقرے روز کے روز بنا سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ آپ روزمرہ یہ کرتے نہیں ہیں۔ لاکٹ کیا آپ کہتے نہیں؟ اگر کبھی تو تالا لگتا ہوگا کسی نہ کسی چیز کو، تو کیا ہوگا؟ لاکٹ۔ اچھا، اسے کھلوانا ہے، ان لاک اٹ۔ تو دو کام تو آپ کے یہیں پر ہو گئے، اوپن اٹ، کلوز اٹ۔ اچھا، میک اٹ، اسے بنائیں۔ بعض اوقات یہ آپ پڑے انڈے پڑے ہوئے، آپ کہتے ہیں یار اس کو بوائل تو کر دو، تو آپ کیا کہیں گے؟ بوائل اٹ، یہی کہیں گے نا۔ اور آپ اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اچھا، مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کہا کہ وارم اٹ، وارم اٹ، اس کو تھوڑا گرم ورم کر دو، کہتے نہیں ہو گیا اس کو۔ اس طرح آپ نے کسی سے کہہ دیا کہ جناب ادھر پونچھا لگا دو، تو کیا آپ کہتے ہیں؟ موپ اٹ، یہی آپ کہتے ہیں نا۔ آپ نے کسی کو کہا اس کو صاف کر دو، تو اب کیا کہتے ہیں؟ کلین اٹ۔ یہ آپ سارا دن یہ کام کرتے۔ آپ نے کسی کو کہا بستر بنا دو، بستر لگا دو، تو میک بیڈ۔ آپ نے اسے کہا کہ اس کو کلیئر کر دو، یہاں سے چیزیں کلیئر کر دو، تو آپ کیا بولیں گے؟ کلیئر اٹ۔ تو یہ سارا کام آپ روزمرہ کرتے تو رہتے ہیں، یہاں تک کہ زپ اپ، زپ اٹ، ان زپ اٹ۔ وہ جو ہم پہنتے ہیں زپ لگی ہوتی ہے، تو ہم اس نے کہا کہ زپ اٹ، ان زپ اٹ۔ سمپل۔ تو جو آپ روز بول رہے ہیں، اگر آپ اس کی جگہ پر اس طرح بولنا شروع کریں گے تو سب سے بڑا فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ آپ کو اعتماد آئے گا، چونکہ آپ استعمال کر رہے ہوں گے، اور اعتماد کا تعلق استعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی آپ کا کانفیڈنس آپ کو آتا ہی تبھی ہے جب آپ یوز کرتے ہیں۔ آپ جب یوز نہیں کریں گے اور ہر وقت صرف سوچتے رہیں گے کہ میں نے یوز کرنا ہے، تو اعتماد تو نہیں آئے گا، خوف آ جائے گا۔ اب خواب تو ہوتے ہیں ہمارے کہ ہم انگریزی پٹر پٹر بولیں، یوں کریں وہ کریں، لیکن بول تو نہیں رہے ہوتے۔ اب بولیں گے تو آپ کو بولنا آئے گی نا۔ بالکل اسی طرح سے مثال کے طور پر کوئی سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، یا کوئی گاڑی ہے، یا ایون کوئی کمپیوٹر ہے، اس کے متعلق آپ ڈھیر باتیں سن لیں، ڈھیر باتیں پڑھ لیں، جب تک اسے استعمال نہیں کریں گے وہ کہاں سے آئے گا؟ میں نے دیکھا ہے کہ کمپیوٹر کے اوپر بڑی شاندار موٹی کتابیں لکھی ہوتی ہیں، لیکن جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں آؤ سے رہا ہوتا ہے۔ تو لفظ تو آپ کے پاس ہیں۔ یہ جو اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں آپ کے پاس ووکیبلری نہیں ہے، ووکیبلری نہیں ہے، میں نہیں مانتا صاحب اس کو۔ جتنی ووکیبلری آپ کی ہے، آپ پہلے اسے استعمال تو کریں۔ آپ اسے استعمال کرنا شروع کریں گے، اور سے زیادہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ووکیبلری رٹ لیتے ہیں، جملے رٹ لیتے ہیں، اور جب بولنے کی باری آتی ہے اس میں کچھ یاد ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ اور وہ کیوں نہیں یاد آ رہا ہوتا؟ کیونکہ وہ استعمال میں نہیں ہوتا۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے مثالیں رکھی ہیں، اس طرح کی بیشتر مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی، آپ وہ کرنا شروع کر دیجئے۔ جب آپ وہ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ آپ نے مثلا بچہ پانی نہیں پی رہا تھا، تو آپ نے سے کہا پانی پیو، یعنی اس کے سامنے پانی رکھا ہوا ہے، تو آپ نے پانی کا لفظ، اگر آپ کو پانی کی انگریزی نہیں آتی، آپ اسے کہتے ہیں یہ پیو، تو کیا کہتے ہیں؟ ڈرنک اٹ، ڈرنک اٹ، ایٹ دس، کہتے نہیں؟ سمپل سے لفظ ہیں، یہ وہ سارے لفظ ہیں جو آپ کو آتے ہیں۔ اب جب آپ کو ہم برش یور ٹیتھ ہم بولتے نہیں، کچھ مائیں تو ہوتی ہیں جو پیچھے پڑی رہتی ہیں کہ تم دانت صاف نہیں کرتے، تم باہر تم نے منہ اچھی طرح نہیں دھویا۔ یہ خاص طور پہ یہ جو بچے جب جوان ہو رہے ہوتے ہیں تو کیل میں ہانسے ہوتے ہیں،
फेस के ऊपर, ऑयली स्किन वालों को ख़ास तौर पर, तो उनकी माएँ उनके पीछे पड़ी हुई होती हैं, क्योंकि डॉक्टर्स बार बार ये कह रहे होते हैं कि 2, 4, 5, 8, 10 दफ़ा, यानी जब जब मुंह तुम्हें नज़र आए तुम्हारा कहीं भी जाके धो लिया करो। अभी मायरे आपने इसको नोटिस किया होगा। तो आप ये सब चीज़ें अगर एक लम्हे को अपने जहन में रखें तो ये क्या है, ये आपके रोज़मर्रा का हिस्सा है। जो आपके रोज़मर्रा का हिस्सा है कम से कम उन्हें तो इस्तेमाल कीजिए। कहती है, मैंने अक्सर देखा ख़वातीन को अपने बच्चों को कहती है अपना फेस वॉश कर लो। अब देखिए, जिसने फेस कह दिया, वॉश कह दिया, वो कैसे कह सकते उसे अंग्रेज़ी नहीं आती। जिसने ब्रश कह दिया, जिसने टूथपेस्ट कह दिया, जिसने सोप कह दिया, बेसन है, पता नहीं कितने कितने लफ्ज़ हैं, आप देखिए तो सही। आप उन्हें इस्तेमाल में तो लाइए। तो जो आपके पास हैं आप उन्हें इस्तेमाल में लाना शुरू करें, आपको बहुत आसानी होगी। बहुत शुक्रिया ध्यान से सुनने का। उम्मीद है मेरी बात आप तक पहुंची होगी। लेकिन मश्क से चीज़ें आती हैं, एक्सरसाइज से चीज़ें आती हैं, प्रैक्टिस करने से चीज़ें आती हैं। अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना उसका आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।